اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس سے پہلے والی پارے کے اندر، 9ویں پارے کے اندر، سورہ انفال کے اندر مال غنیمت کا ذکر تھا۔ اس 10ویں پارے میں اس کی تفصیل بتلائی گئی ہے کہ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان جب کفار ہار کر اور اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور مسلمان جیت جاتے ہیں، یعنی ان کو فتح نصیب ہوتی ہے، تو جو کفار مال چھوڑ کر گئے ہیں، چاہے ہتھیار کی شکل میں ہو، نیزوں کی شکل میں ہو، تیروں کی شکل میں ہو، وہ مال مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ہی یہ خاص تحفہ دیا ہے۔ پہلی امتوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے اس مال کو حلال کیا ہے۔ اب یہ مال جب حلال ہو گیا تو کیونکہ غزوہ بدر یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، تو کچھ صحابہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم لیں گے، اور کچھ صحابہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا حق ہے ہم لیں گے۔ جو کہنے والے تھے کہ ہمارا حق ہے، یعنی وہ نوجوان جو میدان جنگ میں صف کے آگے کھڑے رہتے ہیں، ان کا کہنے کا حق اس لیے بنتا تھا کہ وہ یوں کہتے تھے کہ ہم تمہاری حفاظت کے لیے میدان کارزار میں صف اول میں کھڑے رہتے ہیں تاکہ کفار مشرکین تم تک پہنچ نہ سکے، اور پیچھے والوں کا کہنا تھا کہ ہمارا حق اس لیے ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کے لیے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر کھڑے رہتے ہیں۔ تو دونوں کا حق بنتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے شروع ہی کے اندر اس کی تفصیل بتا دی کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوگا اس پر تم کو راضی رہنا ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کا فیصلہ کریں گے، تم آپس میں جھگڑو مت، آپس میں صلح کرو اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل یہاں پر ارشاد فرمائی کہ مال غنیمت کے اندر 5 حصے ہوں گے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، 5 حصے ہوں گے، اس میں جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے درمیان برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور 5واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگا۔ آپ جہاں چاہیں گے اس کو تقسیم کریں گے، چاہے رشتہ داروں میں کریں، یتیموں میں کریں، مسکینوں میں کریں، مسافروں پر کریں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ پھر آگے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہاں سے غزوہ بدر کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی، جس نے اسلام اور کفر کے درمیان ایک حد فاصل کھڑی کر دی اور حق اور باطل کو بالکل صاف اور صحیح طریقے سے واضح کر دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں، اور کئی آیتوں تک الگ الگ آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر ایمان والے جنگ کے اندر کچھ چیزوں کا خیال کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو سکتی ہے۔ تو اس میں پہلی چیز یہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب دشمنوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم ہو جاؤ، یعنی کہ ان کے سامنے ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، اور حوصلہ شکنی تمہاری نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے تمہارے ساتھیوں کے اندر بھی حوصلے پست ہو جائیں گے اور سامنے والوں کے سامنے بھی حوصلے پست ہو جائیں گے۔ تو تم کو چاہیے کہ جم کر مقابلہ کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا ہے، چاہے تم میدان جنگ میں ہو یا میدان جنگ میں نہ ہو، تم کو اللہ سے غافل نہیں ہونا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، چاہے تم میدان جنگ میں کھڑے ہو یا میدان جنگ میں نہ ہو، تم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر حال میں اطاعت کرنی ہے۔ اب تم میدان جنگ میں آگے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے بیزار ہو گئے، بلکہ تم کو اس حالت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور آپس میں جھگڑو مت۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور میدان جنگ کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی پیش آ جاتی ہیں جو نا اتفاقی کا سبب بن جاتی ہیں، تو اس کے اوپر تمہاری نا اتفاقی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ساتھیوں کی طرف سے ایسی بات آئے تو وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
اور آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، تم جنگ کرتے ہو تو صرف اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو، مشرکوں کی طرح اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جب جنگ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھانے کے لیے اور بہت بڑا جو ہے طاقتور سمجھانے کے لیے تمہارے سامنے جنگ کرتے ہیں، لیکن تمہاری نیت صرف اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ تو یہ چند اصول جو ہے ایمان والوں کے لیے اللہ نے بیان فرمائے۔ پھر آگے بیان فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اب ظاہر سی بات ہے جنگ کرنی ہے تو اس کے لیے تیاری بھی تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اور تیاری بھی جو ہے اس طرح کی نہ ہو کہ جس طرح کفار مشرکین تیاری کرتے ہیں ویسی تم بھی تیاری کرو، لیکن جس کے پاس جتنی طاقت ہے تمہارے پاس مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّتِكُمْ، تمہارے جتنی طاقت ہے جتنی حیثیت ہے اس اعتبار سے تم کو مسلح ہو جانا ہے اور طاقتور بن جانا ہے تاکہ کفار مشرکین کے سامنے تم لڑ سکو۔ تو جتنی طاقت ہے اتنی تیاری کرو، اور باقی جو ہے اللہ کی ذات پر تم کو بھروسہ کرنا ہے۔ پھر فرمایا ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ اب غزوہ بدر تو ہو گیا اور اس میں کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو اس کے اندر بہت سارا مال غنیمت بھی آیا، اور 70 کے قریب کفار مشرکین جو ہے قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے۔ اب یہ جب قید ہو کر آئے تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کچھ صحابہ کے رشتہ دار تھے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت خلیل، ان کے بھی جو ہے کچھ رشتہ دار، حضرت عباس کے بھی کچھ رشتہ دار تھے۔ تو ساتھیوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے، آپ مشورہ دو۔ تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ اے نبی اللہ ان کے پاس سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اور کچھ صحابہ نے کہا کہ ان کو آزاد نہیں کر دیا جائے بلکہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ جنگ کا مقصد یہ ہے کہ تم کفار مشرکین کے سامنے مضبوط ہو جاؤ اور ان کو زیر کر دو۔ تو جو یہ کہنے والے تھے کہ ان کو جو ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی تھے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت کے اندر جو ہے عفو اور درگزر زیادہ پایا جاتا ہے، تو حضرت ابوبکر کی رائے پر آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کو فدیہ دے کر آزاد کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر تھوڑی سی ڈانٹ آئی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی فیصلہ نازل نہ کرتے تو اس فدیے کے بدلے میں تمہارے اوپر عذاب ڈال دیا جاتا، یعنی یہ فیصلہ کیا تو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر ناراضگی ظاہر ہوئی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے ختم پر مہاجرین اور انصار کی فضیلت کو بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، کہ مہاجرین ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال کو بھی چھوڑ دیا اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد بھی کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی، تو ان کی قربانی زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے تذکرہ پہلے ان لوگوں کا کیا کہ مہاجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت معزز لوگ ہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اور دوسری فضیلت انصار کی ہے، جو مہاجرین کے وہاں جانے کے بعد ان کی مدد کی، مال کے اعتبار سے بھی مدد کی اور دین کے اعتبار سے مدد کی کہ آدھا آدھا مال جو ہے ان کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو گویا ان دونوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک بڑی ہوئی ہے، جن کو قرآن کریم صاف طور پر بیان کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کا ذکر کیا ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ کھلے کھلے احکام ہیں، اور سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ اس لیے ہے کہ اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جو جنگ کے اندر پیچھے رہ گئے اور کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اس لیے سورہ توبہ اس سورت کا نام رکھا گیا۔
براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہاں سورہ توبہ کے شروع کے اندر سے ہی شروع کی 5 آیتیں 4 طرح کے مشرکین کی قسم بیان فرمائی ہیں جن سے مسلمانوں کا اور غیر مسلم کا معاہدہ ہوتا تھا. تو سب سے پہلی والی آیت کے اندر اور دوسری والی آیت کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ 4 مہینے کی مہلت تمہیں ہے، تم جو ہے جزیرۃ العرب کو چھوڑ دو اور دوسری جگہ چلے جاؤ، اور اگر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو جو ہے میدان جہاد کے اندر آ جاؤ لڑنے کے لیے. اور دوسرے لوگوں کا تذکرہ دوسری آیت کے اندر یوں بیان فرمایا فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرَ مُعْجِزِی اللَّہ. جن سے معاہدہ تو تھا لیکن متعین معاہدہ نہیں تھا کہ اتنے دنوں تک تمہیں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے یا جہاد نہیں کرنا ہے، بس معاہدہ تھا. ان کے لیے بھی یہی رہنمائی تھی کہ 4 مہینے کی ان کے پاس مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر اگر اسلام چاہو تو قبول کر لو، اور اگر 4 مہینے کے اندر اسلام چاہو نہ قبول کرو تو پھر اس سرزمین کو چھوڑ دو. پھر آگے جو ہے تیسری قسم بیان فرمائی کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ان کے لیے جاری فرمایا کہ وہ معاہدہ کی پاسداری کر لیں تو ان کے معاہدے کو پورا کیا جائے. تو ان کے کچھ 9 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقی تھے، تو اللہ کے رسول کو اس بات کا حکم ہوا کہ ان کو کہہ دو کہ تمہارے 9 مہینے باقی ہیں مہلت کے، تم کو اس بات کی مہلت دے دی گئی ہے. تو ان 3 قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر یہاں پر فرمایا. اور آگے فَإِن سَلَخَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُ كُلَّ مَرْصَدٍ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ اشہر حرم اتنے زبردست تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ کفار مشرکین ان مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے. حتیٰ کہ حرم کے اندر اپنے باپ کا قاتل دیکھ جاتا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیتے. اتنا احترام کرتے تھے ان مہینوں کا کہ اس مہینوں کے اندر زیادہ تر عبادتیں کی جائیں اور جو ہے گناہ نہ کیے جائیں. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. کفار مشرکین مسجد حرام کی تعمیر بھی کرتے تھے اور ساتھ میں جو حاجی وہاں پر حج کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کو زمزم کا پانی بھی پلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بہت بڑے نیک عمل ہیں، یعنی ہم سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی نفی کر دی کہ تمہارا نیک عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک ایمان نہیں لاتے ہو. تم جو ہے حرم کی تعمیر کرتے ہو، یعنی مسجد حرام کی مسجد کی خدمت کرتے ہو، اور ساتھ میں حاجیوں کی بھی خدمت کرتے ہو، تو یہ خدمت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہاری یہ خدمت قابل قبول نہیں ہے اس وقت تک جب تک تم ایمان نہیں لاتے. یعنی کوئی بھی نیک عمل ایمان کے ساتھ ہی مقبول ہوگا، بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد ایک دوسرا غزوہ پیش آیا تھا جس کو غزوہ حنین کہتے ہیں. اور یہ غزوہ جو ہے اس طرح پیش آیا کہ قبیلہ حوازن یہ کفار مشرکین کا ایک قبیلہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیر اندازی کے اندر بڑی مہارت دی تھی، اور ایسے تیر انداز تھے کہ ایک ہی نشانے کے اندر کافر کو زیر کر دیتے تھے، اپنے مخالف کو زیر کر دیتے تھے. اور ان کو اپنی تیر اندازی کا بڑا جو ہے فخر تھا کہ اللہ نے ہم کو یہ طاقت دی ہے. تو یہ قبیلہ حوازن جو ہے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آیا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مسلمانوں کے ساتھ جن کی تعداد جو ہے 13,000 بھی بتائی جاتی ہے، 14,000 بھی بتائی جاتی ہے، 16,000 بھی بتائی جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین نے 14,000 کی تعداد لکھی ہے. تو یہ 14,000 کی تعداد جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے کر ان کے ساتھ روانہ ہوئے. اب یہ جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ مسلمانوں کی زبان سے ایک بات عجیب نکل گئی جن پر اللہ کی فوری پکڑ آ گئی. اب مسلمان پہلے سے جو ہے جنگ کرتے آ رہے تھے، غزوہ بدر کے اندر انہوں نے جنگ کیا، ان کو فتح مل گئی، اور بہت ساری جنگیں کی، ان کے پاس اسلحے نہیں تھے، سامان نہیں تھا، پھر بھی جو ہے فتح پا گئے.
تو ان کو اس بات کا یقین تھا کہ جب ہمارے پاس سامان نہیں تھا پھر بھی ہم جو ہے جیت گئے اور فتح ہم کو مل گئی، اور یہاں پر تو ہمارے پاس سامان بھی ہے اور بہت سارے لوگ بھی ہیں، تو ہم ضرور جو ہے سامنے والوں کے اوپر غالب آ جائیں گے اور وہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھوڑی سی ان مسلمانوں کی بات ناپسند ہوئی، تو آگے جا کر جو ہے وہاں پر جو قبیلہ حوازن کا جو بہت بڑا قبیلہ تھا، انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا جہاں سے مسلمان جا رہے تھے اور پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا، اور فوراً جو ہے افراتفری مچ گئی اور کچھ صحابہ تو جو ہے جانے لگے، اور چند صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے جو میدان جہاد میں ڈٹ کر کھڑے رہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آواز لگائی کہ اے ایمان والو واپس آ جاؤ، تو وہ فوراً جو ہے ان کے اندر ایک جوش واپس آ گیا، اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہی فتح نصیب فرمائی، اور یہ سبق دے دیا کہ تم جو ہے اپنے اسلحے کے زور پر اور طاقت کے زور پر مت لڑو، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کرو، اسی کے ذریعے سے تم کو فتح مل سکتی ہے، اور وہی طاقت والا ہے جو تم کو شکست بھی دے سکتا ہے اور فتح بھی دے سکتا ہے۔ تمہارے اسلحے سے اور تمہارے طاقتور ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے بھروسے پر تم سب کچھ کرو۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو کفار مشرکین سے جہاد کا حکم تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب سے بھی تم جہاد کرو۔ اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی اور جن کو انجیل عطا فرمائی، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب کہ وہ جزیات اور ٹیکس دینے لگے، اور جب وہ ٹیکس دینے لگے تو اپنے ملک میں ان کو رہنے کی اجازت دو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ ان سے جہاد کرنا ہے اور ان کو جزیرہ عرب سے باہر نکالنا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ اعلان ہو گیا کہ جزیرۃ العرب سے اہل کتاب کو بھی نکال دیا جائے۔ اب ٹیکس لینے کی بھی ان سے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مرکز صرف اسلام کا مرکز ہے، اس کے علاوہ یہاں پر کوئی اور بات نہیں چلے گی۔ وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی ایک جو ہے ایسی بات کا ذکر کیا ہے جس کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے۔ کیا فرماتے؟ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے آگے جو ہے ان کی بات کو جو ہے پھونک مار کے اڑا دیا۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ان کے منہ کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عزیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہاں پر یہود ایسا کرتے تھے کہ اپنے لوگوں کو ان کے پاس سے کچھ مال حاصل کر کے ان کو غلط مسائل بتاتے تھے جو تورات میں موجود نہیں ہوتا تھا۔ اب ان کے پاس سے کچھ مال اور کچھ رقم لے لیتے تھے اور ان کو غلط مسائل بتاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا ذکر کیا ہے کہ اپنے مال کو غلط طریقے سے اور مسلمانوں کے مال میں غلط طریقے سے استعمال مت کرو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ورضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ۔ یہاں پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ تبوک کا ذکر کرتے ہیں۔ چند آیتوں تک جو ہیں مختلف آیتوں کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور یہ غزوہ تبوک جب مسلمان اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب مکہ سے جو ہے واپس مدینہ کے اندر آئے، اور چونکہ پہلے 2 جنگ کر کے آئے تھے، ایک فتح مکہ ہوئی تھی اور اس کے بعد غزوہ حنین ہوئی تھی۔ جب مکہ سے مدینہ واپس آئے تو ہرقل جو بادشاہ ہے روم کا، اس نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی سازش رچی، اور وہ 40,000 کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرنا اس نے شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام صحابہ کو اور سارے لوگوں کے درمیان اس بات کا اعلان کر دیا کہ سارے لوگ تیاری کرو، ہم کو تبوک کے لیے جانا ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 30,000 سے زائد لشکر جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے کر گئے، اور یہ لشکر رجب میں روانہ ہوا تھا۔ صحابہ کا لشکر رجب کے مہینے میں روانہ ہوا تھا، اور رمضان کے کچھ روزے گزار کر وہ مدینہ واپس آئے، لیکن وہاں پر جنگ نہیں ہوئی، صرف قیام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفاروں کے دلوں کے اندر حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب ان کے دلوں پر ڈال دیا، وہ لوگ وہیں سے واپس ہو گئے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ گویا مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں پر بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کی سفر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرتے وقت، اور یہ ہجرت کا سفر ایسا تھا کہ دو ہی لوگ تھے، ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے اندر 3 دن آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور کفار مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک پہنچ گئے۔ جب ان کے پیر اس غار کے نیچے سے نظر آنے لگے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نیچے جھک کر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ لوگ ہم کو پالیں گے۔ فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں کی، فوراً اللہ کی طرف توکل دلایا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی۔ لصاحبہ اپنے ساتھی سے یعنی ابو بکر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ گویا اس آیت کے ذریعے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہجرت کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق ہی تھے۔ اور مفسرین نے اتنا باریک نکتہ لکھا ہے کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کو نہ مانے تو وہ جو شخص ہے وہ ایمان سے بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ اس کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پر خرچ کرنی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں پہلے فقراء ہیں۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے کھانے کے بھی، ہماری زبان میں اگر یوں کہے کہ جس کے کھانے کے بھی پھانپے ہو، جس کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ملتا ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مصرف ہے مساکین۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ سامان تو ہو لیکن ضرورت جتنا نہ ہو کہ اس کی ضرورت ساری کی ساری پوری ہو جائے۔ والعاملین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یہاں پر سے وہ 9 مسلم ہیں کہ اگر ان کی مدد کی جائے تو وہ ایمان کے اوپر اور اپنے دین پر ثابت قدم ہو سکتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے مستحق ہونے پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، ایسا غلام جو آزاد ہونا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس مال موجود نہیں ہے تو زکوٰۃ کی رقم دے کر جو ہے اس کو غلامی سے آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور غارمین سے وہ مراد ہیں کہ ایسا مقروض کہ وہ اپنے مال کے ذریعے سے جو ہے اپنا قرض چکا نہیں سکتا ہے تو اس کو کچھ مال زکوٰۃ کا دے کر جو ہے اس نیت کے ساتھ دے کہ وہ جو اس کے اوپر قرض ہو گیا ہے کہ اس کا قرض نکل جاوے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے لیکن اس کے پاس ساز و سامان موجود نہیں ہے، گھوڑا موجود نہیں ہے، سواری موجود نہیں ہے، تو اس کی جو ہے زکوٰۃ کی مال سے مدد کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر پر زکوٰۃ کا مصرف کے اندر مسافر کو بھی بیان کیا، یعنی مسافر سے مراد ایسا ہے کہ کوئی شخص سفر کے لیے نکلا، اس کے پاس مال بھی ہے لیکن سفر کے درمیان میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اس کے گھر پر سامان پڑا ہے لیکن آنے کا جو ہے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ اس تک پہنچ سکے اور اس کی جان ہلاکت میں پڑ جائے گی، تو اس مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریضۃ من اللہ کہہ کر اس بات کی تاکید کر دی، یہ سارے کے سارے مصرف جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو مال نہ دیا جائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کو ساری باتیں معلوم ہیں، تم کس کو دو گے کس کو نہیں دو گے۔ اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ پچھلے آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا کہ منافق جو ہوتے ہیں وہ عام کفار مشرکین کے مقابلے میں اسلام کے بارے میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، یعنی ظاہر میں تو دکھتا ہے کہ انہوں نے جبہ پہن کے رکھا ہے، سلوار پہن کے رکھی ہے اور ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن دلوں کے اندر اللہ کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نفرت بھری ہوئی ہے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور یہ منافق طرح طرح سے مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ تم کو صرف جو ہے رسول کی طرف سے مال ملتا ہے، تم اللہ کے راستے میں کیوں جہاد کرنے کے لیے جاتے ہو، اور کبھی مسلمانوں کو الگ الگ طریقے سے ان کو بہکاتے تھے، اور اتنی ساری غلطیاں ان کی ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی کے اوپر حکم جو ہے عائد کر رہے ہیں کہ اگر تم نے منافقوں کے بارے میں استغفار کیا اور 70 مرتبہ بھی ان کے بارے میں جو ہے اللہ سے معافی مانگی، پھر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سردار المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار مانا جاتا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے جو صحابی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، آپ میرے باپ کی جو ہے نماز جنازہ بھی پڑھائیے اور ان کے کفن کے لیے آپ کا کرتا بھی مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نماز کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ کا گریبان پکڑ لیا پیچھے سے اور کہا کہ یا نبی اللہ، ایسے آدمی کی آپ نماز پڑھانے کے لیے جا رہے جو منافق ہے اور بار بار ہم کو تکلیف دی ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ کے مزاج کے اندر عفو اور درگزر اور معاف کرنا زیادہ رکھا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پھر بھی آپ چلے گئے۔ لیکن نماز پڑھانے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی منافقین کی نماز نہیں پڑھائی، اور آگے جو ہے اس کی تاکید آتی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آپ ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی مر جائے، کبھی بھی ان کی نماز نہ پڑھائیے اور ان کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہ کیجیے۔ تو یہ چند واقعات اور چند چیزیں 10ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق